سب سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فرانس نے گستاخی کی، یورپ بھر میں ہوتی رہتی ہے گاہے گاہے، کبھی کوئی ملک کبھی کوئی ملک، اور پھر گستاخی کرنے والوں کو وہ ملک تحفظ بھی دیتے ہیں، اور اسلامی ملک کوئی رد عمل نہیں دکھاتے۔ کسی اسلامی ملک نے فرانس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ سب سے زیادہ گستاخی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ گستاخی بھارت میں ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے، اور اتنی شدید گستاخی ہے کہ کوئی مسلمان سن نہیں سکتا۔ وہ گستاخی فرانس والی نہیں ہے صرف کارٹون خاکے بنا کے لگا دینا۔ ہندوستان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، اور حکومت کے زیر سایہ اور حکومت کی، ہندوستانی حکومت کی مدد سے ہو رہی ہے، یہی ہندوستانی حکومت جس کے ساتھ ہم ابھی دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اور امارات ہماری دوستی کروانے جا رہا ہے، اور تمام اسلامی ممالک کے بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، اور بھارت میں سر عام سوشل میڈیا پر یہ کچھ ہو رہا ہے، کسی خفیہ جگہ پر نہیں ہو رہا۔ بھارتی حکومت، بھارتی وہ پارٹی جس کی یہ حکومت ہے، اس کے سرکردہ لوگ گالی گلوچ، اتنی شدید گالی نکالتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو گالی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ تحمل نہیں کر سکتے، اور قرآن کے بارے میں اس سے بھی زیادہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ خوب یہ عرصے سے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہے، جو چیز سوشل میڈیا پر ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، پاکستانی بھی دیکھتے ہیں، عاشقان رسول بھی دیکھتے ہیں، توحید والے بھی دیکھتے ہیں، امامت والے بھی دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی لوگ تھے مسلمان، 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن تعجب ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس گستاخی پر کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کیا جا رہا تھا، نہ پاکستان میں نہ کہیں اور سے، اور نہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ حکومت یہ کیوں کرا رہی ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارت کو یہ دھمکی دی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اور ان کے مقدسات کے خلاف یہ تشدد جو تم ابھار رہے ہو یہ غلط ہے، ہم اس کا ایکشن لیں گے۔ امریکہ نے یہ کام کیا ہے، مسلمان کسی ملک نے نہیں کیا۔ کسی بھی مسلمان ملک نے بھارت کے اندر ہونے والی گستاخی کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، نہ پاکستان کے علماء نے، نہ عاشقان رسول نے، نہ عاشقان اہل بیت نے، نہ عاشقان صحابہ نے، انہوں نے کسی نے بھی کوئی بات پاکستان میں نہیں کی، باقی دنیا میں نہیں کی۔ ہندوستان میں بھی سکوت تھا، خاموشی تھی، اور چھوٹی بے اثر قسم کی آوازیں تھیں، لیکن آخر کار ایک آواز اٹھی، اور الحمدللہ یہ امید تھی، یقین تھا مجھے کہ ہندوستان کے اندر الحمدللہ غیرت مند مسلمان موجود ہیں، غیرت مند علماء موجود ہیں، بابصیرت علماء موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر حسینی علماء پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ایسی ایک حسینی آواز اٹھی ہے ہندوستان سے، جنہوں نے 17 رمضان 30 اپریل زیرن بنتا ہے، 17 رمضان کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کال دی ہے۔ 17 رمضان یوم جنگ بدر ہے، جنگ بدر کا دن ہے، سالانہ وہ دن مناسبت بنتی ہے 17 رمضان۔ یہ دن انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کال دی ہے کہ آپ سب آئیں، تحفظ ناموس دین کے لیے، تحفظ ناموس خدا کے لیے، تحفظ ناموس قرآن کے لیے، تحفظ ناموس رسول اللہ کے لیے۔ اور یہ وہ کام ہے جو عظیم کام ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، میری کوئی ان سے آشنائی نہیں ہے، پہلی دفعہ ان کا کلپ سنا ہے ایک ہی، اور مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں۔ اگر کلپ حاضر ہو تو میں چاہوں گا وہ آپ سارے سنیں، وہ کلپ جو انہوں نے نہیں ہے، یہ کلپ آپ سنیں۔ ہندوستان سے ایک حسینی آواز اٹھی ہے، اور اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گستاخی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ کلپ آپ توجہ سے اس کو سنیں۔ آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے۔ ابھی
جس ملعون نرسنگھانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی چھلنی ہو چکے تھے. اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے مسلمان. حالات اس قدر نازک ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی. ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ, یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں؟ یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو, فتنہ پھیلا رہے ہو, ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آج کی بات میں بتا رہا ہوں, دل چھلنی ہو چکا تھا. مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آ جا, سامنے آ جا اور دیکھ لیا جائے, پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں. مباہلہ جانتے ہیں, ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے, ان کی زبان میں اگنی پریکشا. میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے. وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا, اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں, اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا. ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری, اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے, مباہلہ کر سکتا ہے وہ. اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے, پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے. آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں, پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی. ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا, مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک, اس دن بھی میں مباہلے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا, اس دن بھی حاضر. ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ میرے دین کی حقانیت ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی ہے اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ ظالم مباہلہ کریں گے, مباہلہ کریں گے. اب سنیے, مباہلے کے نام پر یہ ایکسیپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں, اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے نا, چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا. آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے. آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے, مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے, تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد, تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگن کر کے زہر اگل سکتا ہے, پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے, تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے تجھے میدان میں نہیں ملتی, پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا, جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی. میں آج پھر سے کہتا ہوں مسلمانوں, ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا. میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی, 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے, اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں, اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں, میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. ہاں اب سنو میرے عزیزو,
اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. میں پھر سے کہتا ہوں زندگی گزر جائے گی, اس کا پیشاب نکل جائے گا, مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا. مباہلہ بہت دور کی بات ہے, مباہلہ بہت دور کی بات ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں, پرشاسن سے بھی کہتا ہوں, یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے, مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے. اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے, اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے. آج اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے. یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے, قرآن کی. میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے, وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے. جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے, قسم رب ذوالجلال کی, قسم رب ذوالجلال کی, جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں, ایک بات وہ ثابت کر دے, اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا. یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں تم جملے بازی کر رہے ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے. مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے, ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا, پتا چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج دل جل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھوک رہے ہیں, اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے, کوئی شاگرد آیا ہے, وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. اے مسلمانوں, اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا. وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے, میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں. یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں, ایک ساتھ آ جائیں. اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے, میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں, ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں اور ہم ہانے کے لیے تیار ہیں. میں ایک نہیں, ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار. میرے عزیزوں, یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار. اے مسلمانوں, اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا, اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے. آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب, قرآن کہتا ہے وائرس ہے, قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب. کہاں مر گیا تمہارا ضمیر, کہاں مر گیا؟ مسلمانوں, میں اب آپ سے کہتا ہوں اس تاریخ کو میرے 3 ہی اعلان ہوں گے. مجھے پہنچنے دیا جائے, مجھے پہنچنے دیا جائے. اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے اریسٹ کرتے ہیں, اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں اسلام کی فتح ہو چکی ہے. سمجھ جانا, میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ایک بات یاد رکھ لینا. دوسری بات, اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے اریسٹ نہیں کرتی, جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے, حد ہو گئی, حد ہو گئی. یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپنی کرے تو جیل میں چلا جائے, اور یہ مسلسل 1.5 مہینے سے مغلظات بک رہا ہے, پخانہ اگل رہا ہے, اور کوئی کچھ نہیں کرتا, اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو. اور اگر اس تاریخ تک یا تو اسے اریسٹ کرے, یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. میری اس بات پر لبیک کہتے ہیں آپ سن لیں, اس لیے کہ اب یہاں پر ہماری زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مت سمجھ لینا یا زمین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں, حقوق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. ارے میاں, اب تو ہمارے جڑ کی بات آ گئی ہے. اور مسلمانوں یاد رکھ لو, اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے. اب یہ چاہتے ہیں نا ہم باہر نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے, اسی لیے تو بار بار گہار لگا رہے ہیں حکومت کو, بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو, اسے بھونکنے سے روکو. نہیں سن رہی ہے. اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں, حکومت کی منشا یہی ہے کہ آپ یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں, پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں, ورنہ ایسے پاکھنڈیوں کو کھلے عام نہیں چھوڑتے.
یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے اے مسلمانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے، یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے منہ پر تھوکیں گی، تمہارے قبروں پر اینٹ پتھر ماریں گی. اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے. رسول پاک پر بھونکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا. تمہاری نسلیں بعد میں تمہیں یاد کریں گی اس طرح سے. یاد رکھ لینا یہ تاریخ یوم بدر کی جو آئے گی، یوم الفرقان 17 رمضان کی، اس دن ہر مسلمان کا کلیجہ دہل جانا چاہیے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہندوستان بھر کے ہر علاقے کے. اور اس پاکھنڈی سے پھر میں کہتا ہوں، تجھے جہاں کی پرمیشن ملے میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے. میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے کہ یہ مفتی سلمان اظہری آ سکتا ہے میرے ساتھ مباہلہ، بہت دور کی بات، ڈیبیٹ کر سکتا ہے. اتنا تو اعلان کر کے دے دے، پھر میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ تیرا پاکھنڈ کیا ہے. میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، یہ ہندوؤں کو بدنام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. یہ مال کا پجاری ہے. راجنیتی کھیلنے کے لیے یہ میرے نبی کو استعمال کر رہا ہے. راجنیتی کے لیے اسلام کو استعمال کر رہا ہے. حد ہو گئی میرے عزیزوں. میں حکومت سے کہتا ہوں، اگر تمہیں دشمنی ہے نا مسلمانوں سے، لو ہم سب کی جانیں اور مار ڈالو، ہمارے نبی پر نہ بھوکو، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ. اتنی غلیظ باتیں وہ بک گیا. مجھے بتاؤ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا آج تک؟ مجھ سے سنا آپ نے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کو؟ یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یہ ہمارے اخلاق ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اس کا زہر دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے. دھرم میں رہنے والا ایسی زہر نہیں اگلتا. بہرحال یہ میری گزارش ہے مسلمانوں سے، یا تو پھر یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس کے لیے جہاں جگہ ہو میرے نام سے لیٹر ایشو کرے، اور حکومت، پرشاسن، میڈیا اس کو ہلکے میں نہ لے، اس کو اجازت دے دے. یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام کو جھوٹا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کو ثابت کرنے دے دیا جائے. اگر وہ ثابت کیا، اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا. صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ مباہلے کی بات چلتی رہے گی اور میری یہ چنوتی برقرار رہے گی. وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اگرچہ آل میں نہ ہوں، لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے. ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی. ہم مات نہیں کھا سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز. اے مسلمانوں، اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے. اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، سو جاؤ. آپ یاد رکھ لینا، یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے، اپیل ہے. تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا، ہم آ جاتے ہیں. باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں. یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مدارس، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے. یہ وہ ضرورت تھی ہندوستان کے اندر اس آواز کی، حسینی جذبے کی، حسینی غیرت کی. الحمدللہ یہ آواز پیدا ہو چکی ہے، یہ بیدار ہو چکی ہے. اور یہ 17 رمضان جو ہندوستان کے مسلمانوں نے دفاع حرمت رسول اللہ میں اور قرآن میں اور دفاع ناموس الہی کے لیے قیام کیا ہے، یہی قیام ان کی بقا کا ضامن ہے، ان کی نجات کا ضامن ہے، ان کی عزت کا ضامن ہے. عزیزان، اب پاکستان میں زیادہ جذباتی لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ان جذباتیوں کو یہ بتایا جائے کہ گستاخی کا منبع کہاں ہے اور اس وقت ضرورت کہاں ہے آواز اٹھانے کی. پاکستان کے اندر دھرنے دے کے اپنی عوام کو ستانا
یہ رسول اللہ کی حرمت کا دفاع نہیں ہے، بلکہ گستاخوں کی نیندیں حرام کر دینا اور گستاخوں کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دینا اور ان کا جینا حرام کر دینا، یہ دفاع ہے۔ اگر گستاخ چین سے ہنس رہے ہوں اور آپ اپنا ملک جلا رہے ہوں، اپنا ملک تباہ کر رہے ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے حرمت رسول اللہ کا۔ مسلمانوں کو آپس کا تفرقہ ختم کر کے آپس میں یکجہتی کے ساتھ ایک آواز بنا کر اٹھائیں۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی، یہ جرت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ کے ایک دوسرے کو آپ نے کافر کہنا اور ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنا شروع کیا ہے۔ یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بدر کی تاریخ 17 رمضان کو قیام کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان، جتنے بھی پیروان حسین ابن علی ہیں، جتنے بھی حسینی ہیں پاکستان میں، انشاءاللہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے اور علماء کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سرزمین پر اسلام کے اوپر آنے والے اس یلغار کو روکنے کی خدا اس ماہ مبارک و قیام میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے انشاءاللہ، اور پوری امت آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا ہر حسینی اس ندائے حسینی پر انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور انشاءاللہ اس سال اگر پاکستان میں یوم القدس برپا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس یوم القدس کا شعار بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی تائید، فلسطین، کشمیر اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی یکجہتی کا شعار ہوگا انشاءاللہ۔ تمام مسلمان اپنے ان ہندوستانی مجاہد علماء اور مومنین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کو، ان فتنہ گروں کو اور ان مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے اور توہین کرنے والے اور مکاریاں کرنے والے ان نادانوں کو خداوند تبارک و تعالی ان کے شر سے مسلمانوں کو بھی محفوظ فرمائے، اور ان کے ظلم و ستم سے تمام مظلوم امتوں کو خداوند تعالی نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ملت کشمیر، ملت فلسطین، ملت یمن کو ان ظالمین کے شر سے خداوند تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، کرونا میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور تمام مومنوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ اس وبا سے اور ہر بلا سے خدا محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔